الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہماری گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسلام نے بغیر محنت کے کسی کی جیب پہ نظر رکھ کے اس کی جیب سے بغیر محنت اور مشقت کے جھوٹ موٹ کا عذر ظاہر کر کے اس کی جیب سے پیسہ نکالنا، اس کے سامنے دستے طلب اور دستے سوال دراز کرنا، اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں ہمیں کچھ نہ کچھ کسی کا محتاج تو ہونا پڑتا ہے۔ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک آدمی کے پاس ہنر ہے، دوسرے کے پاس پیسہ ہے۔ یہ آدمی اپنا ہنر لگاتا ہے اور دوسرا آدمی اپنا پیسہ لگاتا ہے۔ کوئی ضرورت ہے، ضرورت کے تحت کوئی آدمی کسی سے کوئی چیز لے لیتا ہے، برتن ہے استعمال کے لیے لے لیتا ہے، گاڑی ہے تھوڑا چلانے کے لیے یہ ایک الگ چیز ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن اسلام نے بغیر ضرورت کے سوال کرنے کی شدید مذمت کی ہے اور شدید الفاظ میں اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ گداگری ایک ممنوع فعل ہے، بھیک مانگنا یا بغیر ضرورت کے سوال کرنا یہ ایک ممنوع فعل ہے۔ یاد رکھیں، بھکاری بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، آپ کسی اشارے پہ ہوں، آپ سوٹڈ بوٹڈ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی ایسے آدمی کے سامنے جا کر اپنا بے جا قسم کا عذر بیان کر کے کسی دینے والے کو مجبور کر کے یا دھوکہ دے کے اس سے لے لیں، یہ بھی گداگری ہے، یہ بھی بھیک ہے۔ آپ کے پاس اپنی ضروریات کی چیزیں پوری ہیں اور آپ تعیشات کے چکر میں کسی کے سامنے سوال کرتے ہیں، یہ گداگری ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رستے میں دینے کے معاملے میں بہت ہاتھ کا کھلا ہے، کسی بھی سائل کو واپس نہیں لوٹاتا، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود آپ جا کے سوال کرتے ہیں، یہ بھی بھیک ہے۔ اور آگے آنے والی جتنی بھی مذمت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کا مستحق جیسے اشارے پہ کھڑے ہو کے مانگنے والا ہے، وہیں اپنی حیثیت کا ناجائز استعمال کر کے کسی سے مانگنے والا یہ بھی اسی صف میں شامل ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مسجد کا چندہ کر رہا ہو اور مسجد کا چندہ کرنے والا کوئی صاحب حیثیت آدمی ہے کہ جو چندہ مانگنے جائے گا تو لوگ اس کی حیثیت کو دیکھ کے دے دیں گے، فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس نے اپنی حیثیت کا پریشر ڈال کے، اگرچہ سامنے نہیں ڈالا، لیکن اس کی حیثیت کی وجہ سے اگلا بندہ دینے میں مجبور ہو گیا کہ اگر میں نہیں دوں گا تو یہ کیا محسوس کرے گا، یہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا یہ بھی جائز نہیں ہے، اگر تم اس طرح مسجد کا چندہ کرو گے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں دوسروں سے پیسہ نکالنے کے بہت عجیب و غریب قسم کے طریقے رائج ہیں۔ آج کی اس نشست میں اپنے عنوان کے دوسرے حصے میں ہم اس چیز پہ نظر ڈالیں گے کہ ہمارا دین بے جا سوال کرنے، بغیر ضرورت کے کسی سے مانگنے یا بھیک مانگنے کے بارے میں ہمارے دین کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی موجود ہے اور ہمارا دین ہمیں کیا درس دیتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت یاد رکھو، الید العلیا خیر من الید السفلی، یہ والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ یہ ایک اصول زندگی ہے، ہمیشہ اپنا ہاتھ اوپر والا رکھیں، نیچے والا کبھی نہ رکھیں۔ اوپر والے ہاتھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر قرار دیا ہے۔ اوپر والے ہاتھ میں عزت ہے، نیچے والے ہاتھ میں عزت نہیں ہے۔ یہ ہاتھ جب کسی کے سامنے پھیلتا ہے تو سب سے پہلے عزت نفس انسان کو قربان کرنا پڑتی ہے۔ جس ہاتھ نے اس ہاتھ میں ڈالا اس کے سامنے نظر انسان کی نہیں اٹھ سکتی۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی بند گٹر آ کے کھولتا ہے، اپنے ہاتھ سے گندگی نکال کے باہر پھینکتا ہے اور اپنی محنت کی اجرت لے کے جاتا ہے، اس کی نظر کبھی آپ کے سامنے نہیں جھکتی، وہ اٹھی ہوئی نظر سے آپ کا سامنا کرتا ہے۔ اور اگر آپ بڑے سامنے باعزت ہیں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہیں، لیکن آپ نے بغیر ضرورت کے کسی کے سامنے ہاتھ دراز کیا اور آپ کے ہاتھ میں تھوڑا یا بہت کچھ ڈال دیا گیا، عزت نفس گئی، ضمیر گیا، خودی گئی اور نظر جھک گئی۔ یہ نظر کبھی نہیں اٹھ سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر حضرت قبیصہ بن المخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پہ قرضہ تھا تو میں نے اس کے قرض کی ذمہ داری لے لی،
میں نے کہا بھائی آپ کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ اب وہ قرض اتنا زیادہ تھا کہ میری توقعات سے بھی زیادہ نکلا، اور اس سارے قرض کا بوجھ میرے اوپر آ گیا۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ یا اللہ اب یہ قرضہ میں کیسے دوں گا۔ اس دور میں یہ ایک روایت تھی، بڑے لوگ جو ہوتے تھے، شریف لوگ ہوتے تھے، وہ ذمہ داریاں اٹھا لیا کرتے تھے، گارنٹیاں دے دیا کرتے تھے۔ حضرت قبیصہ بن المخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے بھی گارنٹی دے دی اور پھنس گیا، اتنا مجبور ہوا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا جناب قرض کے بوجھ تلے پھنس گیا ہوں، میں نے کسی کی ذمہ داری لی تھی، اب ادا نہیں کر سکتا، میری کچھ مدد کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا قبیصہ بیٹھو، ابھی تو کچھ ہے نہیں، انتظار کرتے ہیں کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی خیرات، کوئی ہدیہ، جو کچھ بھی اللہ نے تیرے مقدر میں لکھا ہے میرے پاس آیا، میں تیری مدد کروں گا۔ جب وہ بیٹھے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی دے نہیں دیا، بلکہ پوری وضاحت فرمائی کہ کس کس کے لیے سوال کرنا حلال ہے اور کس کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیصہ 3 لوگ ایسے ہیں جو سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا حلال نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ آدمی جس نے کسی کے قرضے کی ذمہ داری اٹھائی اور خود مقروض ہو گیا، جس کی ذمہ داری اٹھائی تھی وہ ادھر ادھر ہو گیا یا وہ بھی نہیں دے سکتا تھا اور یہ بھی مقروض ہو گیا، یہ سوال کر سکتا ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ دوسرے وہ آدمی آسمانی آفت، سیلاب، زلزلہ، آسمانی بجلی، آندھی، چور ڈاکو، کسی بھی طرح سے اس کا ذریعہ معاش تباہ ہو گیا، اس کی آمدن کا ذریعہ ختم ہو گیا، یہ آدمی سوال کر سکتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ آدمی جو صاحب حیثیت تھا، اچانک کسی وجہ سے غریب ہو گیا اور اس کے خاندان کے 3 سمجھدار آدمی اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک تھا، ابھی غریب ہو گیا ہے، ابھی یہ مفلوق الحال ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں جو سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی سوال کرے گا اللہ اکبر، اس کا سوال کرنا بھی حرام اور سوال کر کے رزق لینا، دولت لینا، اس کو استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ تو 3 لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی اجازت دی۔ اب ہم آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان میں ہم کون سے ہیں۔ مقروض، کسی کے قرض کی ذمہ داری اٹھائی خود پھنس گیا، تجارت یا کھیتی باڑی تھی، آسمانی آفت نے اسے تباہ کر دیا، یا تیسرے نمبر پہ کوئی آدمی اللہ کی تقدیر کی وجہ سے اچھا خاصا کھاتا پیتا تھا، اچانک آسمان سے زمین پہ آ گیا، لیکن اس آدمی کے لیے گارنٹی ضروری ہے کہ کہیں اس نے کوئی مال چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا۔ خاندان کے 3 سمجھدار لوگ کہیں جی بندہ ٹھیک تھا، اب یہ آدمی کسی قابل نہیں رہا قبیصہ۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی سوال کرے گا، اس کا سوال کرنا بھی حرام اور سوال کر کے لینا بھی حرام۔ دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی بغیر ضرورت کے سوال کرے گا، قیامت کے دن وہ اس حال میں اللہ کے سامنے آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا ڈراؤنا، کتنا بدنما چہرہ ہوتا ہے جب چہرے سے گوشت اور کھال ختم ہو جائے۔ یہ بجلی کے کھمبوں پہ لگایا ہوا ہوتا ہے وہ ڈراؤنا چہرہ۔ قبر کسی کی کھل جائے تو اندر سے جو کھوپڑی نکلتی ہے وہ چہرہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر گوشت اور کھال نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حسن جو ہے، حسن یہ اسی کھال اور گوشت کے اندر ہی ہے۔ بال جھڑ جائیں، کھال اتر جائے، گوشت کی بوٹی بھی نہ رہے اور اندر خالی ہڈیاں ہوں، ہم محشر میں اللہ کے سامنے اگر یوں جائیں تو ہمارا کیا اکرام ہوگا؟ بغیر ضرورت کے سوال کرنے والا اتنا ڈراؤنا اور بدنما ہوگا اللہ کے سامنے کہ اس کے چہرے پہ گوشت کی بوٹی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، دنیا میں اللہ نے ہر ایک کو اتنا تو دیا ہوا ہے کہ وہ اتنا رزق کھا لیتا ہے، اتنا پانی پی لیتا ہے کہ چہرہ تو سلامت رہتا ہے۔ اتنی غربت اور فقر کا سامنا تو شاید ہی کسی کو ہو کہ اس کے چہرے سے بالکل ہی گوشت ہی ختم ہو جائے، کھال بھی ختم ہو جائے، بدنما ہو جائے۔ قیامت کی حقیقت یہی ہے کہ بغیر ضرورت کے سوال کرنے والا قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ چہرہ خالی، ڈراؤنا، بدنما، خدا نہ خواستہ بغیر ضرورت کے کسی کو تنگ کر کے سوال کرنے کی وجہ سے اگر دنیا میں ہی ہمارے چہرے سے کھال اتر جائے،
اتنا سا کٹ لگتا ہے، داغ ہوتا ہے، چہرے کی حالت بدل جاتی ہے۔ اگر اللہ چند لمحے کے لیے اس سوال کے جرم کی پاداش میں دنیا میں ہمارے بال کھال اور گوشت ختم کر دیں، کون ہمیں پہچانے گا یہ کون ہے؟ کس کو پتا چلے گا یہ کون ہے؟ لوگ ہم سے بھاگیں گے، ڈریں گے، دوڑیں گے۔ اگر میدان محشر میں یہ حال ہو جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کبھی کسی سے بغیر ضرورت کے مانگنا پڑ جائے، اس کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو، صبح و شام، صبح کا کھانا اور شام کا کھانا جس کے پاس ہو، ایک وقت کھا لیا، اگلے وقت کا کھانا اس کے پاس ہے، اس آدمی کے لیے سوال کرنا، کسی سے مانگنا حرام ہے۔ حرام کا کیا مطلب ہے؟ مرغی مر گئی، ذبح نہیں ہوئی تو حرام ہے، وہ حرام کھانا۔ گائے بیل مر گیا، ذبح نہیں کیا، وہ حرام ہے۔ سور حرام ہے، کتا حرام ہے، بلی حرام ہے۔ جس طرح اس مرے ہوئے کتے بلی کا کھانا یا حلال جانور جسے ذبح نہیں کیا گیا اور وہ مر گیا اس کا کھانا ہے، اس طرح جس آدمی کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے اور وہ سوال کرے، اس کا یہ سوال کرنا حرام ہے۔ آج اگر آپ بہت سارے لوگوں کے سوال کو دیکھیں، آپ یہاں مارکیٹ میں چلے جائیں تو وہاں پہ سوال کیا ہوگا؟ بیٹی کی شادی کرانی ہے، بیٹی کی شادی کرانی ہے، بیٹے کی شادی کرانی ہے، بیٹی کے لیے سونا بنانا ہے، بیٹے کے لیے سونا بنانا ہے، بیٹی کے لیے جہیز بنانا ہے، گھر کچا ہے پکا کرنا، اس کے لیے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہاں اشاروں پہ کھڑے لوگ، پوری بستیاں اور پورے خاندان، ان کا پیشہ یہی ہے کہ ان کے مرد جھونپڑیوں میں، ان کپڑے کے گھروں میں بیٹھ کے سارا دن جوا کھیلتے ہیں، اور ان کی خواتین اشاروں پہ کھڑے ہو کے وہ بھیک مانگتی ہیں، اور اگر اور کوئی دھندا مل سکے تو جسم فروشی سے بھی باز نہیں آتی۔ یہ ایک نہیں، اس کے درجنوں واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ اور ہم لوگ بھی، اللہ اکبر، ایک آدمی ریڑھی پہ کیلے بیچ رہا ہے، اس کے پاس جو کل کیلے ہیں جو اس نے سجائے ہوئے ہیں، کتنے کے ہوں گے؟ 10,000 کے، 5,000 کے، 15,000 کے؟ 15,000 میں جس کے کاروبار کا سرکل ہے، اس سے تو جا کے ہم لڑ کر 100 روپے کا کیلا کوشش کرتے ہیں 75 روپے میں لیں۔ حالانکہ وہ تجارت کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، 100 روپے کے کیلے لے کر 110 روپے دینے چاہیے کہ یہ آدمی جس کی کل کائنات یہ ایک ریڑھی ہے، یہ اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کما رہا ہے، اس سے ہم لڑتے ہیں۔ 30 روپے 25 روپے کی چھلی والے سے لڑ کر ایک خاتون جو کروڑ روپے کی گاڑی سے اترتی ہے، وہ چھلی کوشش کرتی ہے کہ 50 کی 2 مل جائیں، اسے 60 نہ ملے، اس کی ہم حوصلہ شکنی کر رہے ہوتے ہیں جو محنت مشقت کر رہا ہے، اور پھر آگے جا کر مانگنے والے کو 100 روپیہ تھما کے چلے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کمال کر لیا۔ یاد رکھیں، صرف صدقہ دینا، ہم اس سے بری ذمہ نہیں ہو جاتے کہ صدقہ ہم نے نکالا اور کسی کو دے دیا۔ زکوٰۃ، صدقۃ الفطر، واجب صدقے مستحق تلاش کر کے جب ہم دیں گے تب ہمارا صدقہ پورا ہوگا، اور مستحق تک جب پہنچے گا تو ادا ہوگا۔ قبول تو بعد کی بات ہے، ادائیگی کے لیے بھی 2 چیزیں ہیں، حلال مال سے نکالنا، مستحق کو دینا۔ کوشش کریں جو آدمی کاروبار کرے، بھلے پنسلیں بیچ رہا ہے، بال پین بیچ رہا ہے، اس سے لے لیں، اس کی مدد کریں، چلو کچھ نہ کچھ شکل تو اس نے کاروبار کی بنائی ہوئی ہے، 100% تو بھیک نہیں مانگ رہا۔ ہاں، اگر ایک آدمی نے ہاتھ میں ناڑے پکڑے ہوئے ہیں، پینسلیں پکڑی ہوئی ہیں اور کہتا ہے جی میری مدد کریں، تو یہ بھیک ہے، یہ صرف دکھلاوا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے جی بال پین مجھ سے لے لیں، میں یہ بیچتا ہوں، اس سے میرے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا، اور بال پین تو آپ کی ضرورت کی چیز ہے، گاڑی میں رکھ لیں، کپڑا خرید لیں، تو ضرورت کی چیز جو آدمی بیچ رہا ہو، اگر ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں گے تو بھکاری کی حوصلہ شکنی ہوگی، بھیک اس کا رجحان اور رواج کم ہوگا۔ یہ ایسے ایک خاندان کے ڈھیروں لوگ آ کر بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو شام کو ایک ہی گھر میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مالدار ہے یا تندرست ہے، مال نہیں ہے، صحت ہے، اور جدید دور کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ سب سے بنیادی ضرورت انسان کی اچھی صحت کون ہے؟ جس آدمی کے پاس اچھی صحت ہے اس کے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، کیونکہ صحت نہ ہو، خزانے کے ڈھیر ہوں، انسان کیا کرے گا؟ تندرست آدمی
مالدار آدمی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سوال کرنا حلال نہیں ہے، لہٰذا کوئی صحت مند نوجوان اگر آ کر سوال کرے اسے ترغیب دی جائے پیار اور محبت سے کہ بھائی آؤ، اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو آؤ، میں آپ کو کام دیتا ہوں۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، جو بھیک پہ ایک دفعہ لگ جاتا ہے ہمارے معاشرے میں اس کی حوصلہ شکنی نہیں کی جاتی، بلکہ حوصلہ شکنی کرنے والے کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، او جی آپ اگر خود نہیں دیتے تو اسے کیوں ڈانٹ رہے ہیں۔ لہٰذا اس چیز کی حوصلہ شکنی ہم کریں گے تو بھیک کا رجحان کم ہوگا، محنت کا رواج ہوگا، محنت کا رجحان بڑھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار اور تندرست آدمی سوال نہیں کر سکتا، ہاں جس آدمی کو بھوک نے نڈھال کر کے زمین پہ گرا دیا، اگرچہ وہ تندرست بھی ہوا، بھوک لگی ہوئی ہے، اسے کھانا کھلانا ضروری ہے، وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ اب نہیں ہے اس کی جیب میں پیٹ میں کچھ پڑے گا تو وہ محنت مزدوری بھی کرے گا۔ تو جو آدمی تندرست تو ہے لیکن بھوک نے اسے نڈھال کر کے زمین پہ گرا دیا، محتاج کر دیا، یا کوئی ایسا مقروض ہے جس کو قرض نے دبا لیا ہے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، مقروض ہے، قرض نے اسے دبا کے رکھا ہوا ہے، تو وہ بقدر ضرورت سوال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی زیادہ پیسہ جمع کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا یہ سوال اس کے بدن پہ زخم بن کر آئے گا، اور اس زخم سے پہچان ہوگی کہ یہ آدمی مانگنے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والے کا یہ سوال ایک گرم پتھر کی صورت میں جہنم میں اسے کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، کم سوال کرو، زیادہ سوال کرو، جتنے سوال اتنے زخم، جتنے سوال دوزخ کے اتنے پتھر، اور وہ بھی گرم، اور یہ کھانے کے لیے، اور انہیں کھانا پڑے گا، نگلنا پڑے گا، ہضم کرنا پڑے گا کہ تم نے بے جا سوال کیا، حالانکہ اللہ نے تمہیں مال بھی دیا تھا، اللہ رب العزت نے تمہیں صحت بھی دی تھی۔ تو سوال کرنے سے پہلے کم سے کم یہ سوچ لیا کرے کہ آج تو ہم چھپ کے کسی بیچارے کو مجبور کر کے جو دینے والا اس کے دفتر میں پہنچ گئے، جناب میری یہ مجبوری ہے، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسے دے دیں، کسی کو بتانا بھی نہیں ہے، یہاں تو وہ نہیں بتائے گا۔ قیامت میں جب ہم دنیا میں ہمارے سامنے ہمارا بھرم اس نے رکھ لیا، قیامت میں جب سر محشر ہم سب کے سامنے آئیں گے، زخم ہی زخم، پتھر ہی پتھر، رسوائیاں ہی رسوائیاں، وہاں کون چھپائے گا؟ سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ بھیک مانگنے والا تھا، یہ لوگوں کو بے جا تنگ کرتا تھا، اللہ نے ضروریات پوری کی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج کی اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں، اللہ پاک ضرورتیں سب کی پوری کر رہے ہیں، جھونپڑی میں بھی بجلی کا بلب جل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، شام کو جھونپڑی میں رہنے والے کے بچے بھی اچھا کھا کے سوتے ہیں۔ جنگ ہے تعیشات کی، یہ دوڑ ہے تعیشات اور عیش و عشرت کے حصول کی، سائیکل سے موٹر سائیکل پہ جانے کی۔ اگر اللہ نے آپ کو سائیکل جتنا رزق دیا ہے، اس پہ قناعت کریں، اور اس آدمی کو دیکھیں جس کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، پیدل چلنے والا اسے دیکھیں جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، جو بیساکھیوں پہ بھی نہیں چل سکتا۔ تو یہ دوڑ تعیشات کی ہے، ضروریات اللہ رب العزت سب کی پوری کر رہے ہیں، رزق اللہ نے سب کو وافر دیا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انصاری صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے اپنی کسی ضرورت کا اظہار کیا اور حضور سے سوال کیا۔ اللہ نے کتنے کریم پیغمبر ہمیں دیے، اور کتنا انسان کی ضرورت اور اس کی فطرت کے مطابق حضور نے رہنمائی کی۔ جب اس انصاری صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ بتائیے گھر میں کچھ ہے؟ کہا جی ایک کمبل ہے، آدھا نیچے رکھتا ہوں اور آدھا اوڑھتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ کہا یہی دونوں چیزیں لے آؤ، ایک کمبل ایک پیالہ۔ حضور نے سوال کی حوصلہ افزائی نہیں کی، کیا آج ہمارے گھروں میں ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے؟ جب ہم سوال کرتے ہیں کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کمبل؟ حضور نے ایک کمبل اور ایک پیالے والے سے بھی نہیں کہا ہاں بڑا غریب ہے چلو کوئی مدد کرو۔ آپ نے فرمایا جو چیز ہے لے آؤ۔ وہ ایک کمبل اور پیالہ لے کے آئے، حضور نے بولی لگائی صحابہ میں، کہا بھائی کون لیتا ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے فرمایا کہ حضور میں لیتا ہوں۔ کتنے میں؟ 1 درہم۔ کہا نہیں کم میں بیٹھ جاؤ۔ اور کوئی؟ حضور میں لیتا ہوں 2 درہم۔ کہا ٹھیک ہے 2 درہم
حضور نے لیے کمبل اور پیالہ دیا اور انصاری صاحب کو بلایا اور ان سے کہا یہ لو، بازار سے ایک کلہاڑا لے کے آؤ اور 1 درہم کا گھر والوں کے لیے کھانا گھر پہنچا کے آؤ۔ 1 درہم کا غلہ لیا، گھر پہنچایا، اور 1 درہم کا کلہاڑا خرید کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کلہاڑے کے اندر دستہ لگایا اور اس آدمی کے ہاتھ میں پکڑایا اور کہا جاؤ 15 دن تک واپس نہیں آنا، 15 دن کے بعد آ کے مجھے کارگزاری سنانا۔ 15 دن تک وہ جنگل میں گئے، لکڑیاں کاٹ کے بازار میں فروخت کرتے رہے۔ 15 دن کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں اتنا رزق دے دیا تھا کہ اب انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو چیزیں بکی تھی وہ بھی واپس خرید لی گئی تھی، گھر والے بھی ہر روز پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے تھے۔ اگر حضور ان کے ہاتھ میں کچھ دے دیتے تو وہ ساری زندگی انہوں نے بھکاری رہنا تھا، ساری زندگی انہوں نے مانگتے ہی رہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ شکنی کی اور انہیں کلہاڑا لا کے دیا اور اس بات کی ترغیب دی کہ اپنے ہاتھ سے محنت کرو اور محنت کر کے کماؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی بھیک مانگنے سے بہتر ہے، اپنے ہاتھ سے کماؤ، بھیک نہ مانگو۔ جو آدمی سوال کرے گا قیامت کے دن اس کے چہرے پر سوالی کا نشان ہوگا اور سارے لوگ دور سے دیکھ کر اسے پہچان لیں گے کہ یہ آدمی سوال کرنے والا ہے، یہ آدمی بھیک مانگنے والا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بھی کہا، انہیں بھی ترغیب دی کہ ہاں یہ نہیں ہے کہ بالکل میں سوال کرنے سے منع کر رہا ہوں۔ 3 قسم کے لوگ، ایک وہ جس کو اس کی ضروریات نے زمین پہ گرا دیا ہو، وہ سوال کر سکتا ہے۔ ایک ایسا مقروض جس کے قرضے کے بوجھ نے اسے دبا کے رکھا ہو، اور تیسرا وہ آدمی جس نے کسی کی ضمانت اٹھائی اور اس ضمانت میں پھنس گیا۔ یہ آدمی تو سوال کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جنگل میں ایک رسی لے کر جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، اور لکڑیاں کاٹنے کے بعد انہیں اپنی پیٹھ پہ لادو اور لا کر بازار کے اندر فروخت کرو۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں عزت رکھی ہے، عزت کے ساتھ اپنا رزق کماؤ، لکڑیاں بیچو اور لے کر جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم لوگوں سے بھیک مانگو، کوئی دے یا نہ دے، کوئی دے تب بھی ذلت، نہ دے تب بھی ذلت۔ اس ذلت سے بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ اپنا رزق کماؤ۔ تو جو انسان عزم کرتا ہے کہ میں کبھی سوال نہیں کروں گا، اللہ رب العزت اسے سوال کی ذلت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی نسلیں مانگتے ہوئے گزر جاتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنا ایک پیشہ ہے، یہ کوئی ذلت نہیں ہے۔ میرے والد یہی کام کرتے تھے، میں بھی یہی کروں گا، میری نسلیں بھی یہی کریں گی۔ اور بہت سارے لوگ اس ذلت کو اپنا پیشہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے ہاں تجربے میں کئی بار ایسے یہ بات سامنے آئی کہ لوگوں نے اس چیز کو پیشہ بنایا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہمارے ہاں آیا، بڑی عمر کا، 72 سال عمر تھی، مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کیا رمضان المبارک میں کہ جی میری بیوی کو کینسر ہے، وہ کینسر کی مریض ہے۔ ہم نے کہا جی آپ باہر بیٹھ جائیں، تو وہ ناراض ہوا، اس نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کہتا ہے سائل کو نہ جھڑکو اور تم مجھے جھڑک رہے ہو۔ نے کہا جی باہر بیٹھ جائیں، اب مسجد میں سوال کرنا جائز نہیں ہے، مسجد میں دینا بھی جائز نہیں ہے اگر کوئی سوال کرے، اللہ کا گھر ہے، اللہ نے منع کیا ہے۔ بہرحال وہ اسی ناراضگی میں روکنے والوں سے کچھ سخت لہجہ اختیار کر کے جب باہر چلے گئے، جب لوگ نکل گئے تو میں نے ان سے بلا کے پوچھا، میں نے کہا محترم ذرا اپنی بیوی کے وہ کینسر کے کاغذات آپ دے دیں، آپ بزرگ ہیں، آپ کی بیوی کا علاج کرا دیا جائے۔ تو وہ آگے سے فرمانے لگے وہ تو مر گئی ہے۔ میں نے کہا جناب آپ تو کہہ رہے تھے وہ کینسر کی مریض ہے، میں اس کے لیے چندہ کر رہا ہوں۔ کہنے کہ وہ نہیں، وہ تو مر گئی ہے۔ تو میں نے کہا پھر چندہ کس کے لیے کر رہے ہیں، پھر بھیک کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اس کا جواب کوئی نہیں تھا۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، جب میں نے اس کی تحقیق کی ابھی ان دنوں میں، یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں، تو وہ صاحب کے پتہ چلا کہ ابھی وہ قطر سے واپس آئے ہوئے ہیں، وہاں پر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ایک عادت ہے نسلوں کی بھیک مانگنے کی، وہ بھی بھیک مانگنے کے لیے میرے پاس پہنچائے۔ اگر میں اس کی تحقیق نہ کرتا تو بالکل ایک غیر ضرورت مند کی حوصلہ افزائی تھی، اور ہو سکتا ہے اسے اچھے خاصے پیسے مل جاتے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مجبوری نہیں تھی اسے ہم مجبوری سمجھ کے اس کی مدد کرتے تو وہ ہمیشہ کے لیے بیکاری بن جاتا۔ ایک صاحب تشریف لائے، جب میں نے ان سے شناختی کارڈ کا مطالبہ کیا تو وہ بالکل حال ہی میں متحدہ عرب امارات سے واپس آئے ہوئے تھے، وہاں کے
پیپر ان کے پاس تھے. تو جو آدمی باہر ملک جاتا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اور حال ہی میں واپس آیا ہوا ہو، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک صاحب آئے، آگے کہنے لگے کہ میں اٹک میں کام کرتا ہوں اور میری والدہ کشمیر کوٹلی میں بیمار ہیں، میں نے وہاں سے موٹر سائیکل لی، جلدی میں بیمار ہیں یا فوت ہو گئی، کچھ کہا مجھے صحیح یاد نہیں، اللہ معاف کرے، تو میں جلدی میں وہاں سے نکلا، یہاں آپ کی مسجد کے سامنے آ کر میرے موٹر سائیکل کا پیٹرول ختم ہو گیا. تو جن ساتھیوں سے اس نے یہ بات کی انہوں نے مجھے بتایا تو میں تو دائیں بائیں ہو گیا. اپنے دوستوں کی محفل میں بات ہوئی کہ آج ایک ایسا بھکاری آیا تھا، اللہ کی شان، ایک ہفتے کے بعد میں نے اپنے جن دوست سے بات کی تھی ان کے ہاں یہی قصہ لے کر وہ پہنچ گیا. انہوں نے بھی اس کو سمجھایا کہ بھائی یہ قصہ آپ پہلے بھی سنا چکے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ پیشہ ور بھکاری، آپ ایسا نہ کریں. وہ وہاں سے ناراض ہو کے گئے. اور ایک تیسرے ہمارے دوست ہیں، ان کے سامنے بھی یہ بات آئی تھی، میں نے بتایا تھا کہ ایسا ایک بھکاری آیا تھا. تیسرے ہفتے وہ یہی قصہ، یہی موٹر سائیکل لے کے ان کے پاس پہنچ گئے، اور یہ تینوں جگہ 1 کلومیٹر کی حدود میں. تو انہوں نے سنا، کہا بیٹھو، اور اسے ڈرایا، کہا پولیس کو فون کرتا ہوں. تو جھوٹ موٹ جو ویسے ہی ایک کیا کہ پولیس آ رہی ہے. تو وہ آدمی ڈرا، اس نے کہا میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہوں، نہ آج کے بعد بھیک مانگوں گا، میں واقعی پیشہ ور بھکاری ہوں، میرا یہی کام ہے، کوئی میری ماں بیمار نہیں، کوئی میں اٹک میں کام نہیں کرتا، مجھے آج چھوڑ دیں، آئندہ کے بعد آپ مجھے اس علاقے میں نہیں دیکھیں گے. اسے ہم نے نہیں دیکھا. یہ چند واقعات ہیں، اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں. اس کے پیچھے ہماری غلطیاں ہیں. ہر مانگنے والے کو ہم دینا فرض سمجھتے ہیں، ہم ضرورت مند کو تلاش نہیں کرتے، ہم بیکاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ہم کاروبار کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ہم مزدور کو اس کا حق نہیں دیتے، ہم چھلی والے سے پیسے چھڑاتے ہیں، ہم چھوٹی موٹی 10-20 روپے کی چیز بیچنے والے سے پیسے چھڑاتے ہیں. لیکن جب ہم برانڈ پہ جاتے ہیں وہاں کبھی کوئی آپ نے پیسے چھڑواتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. یہ ہماری کمزوریاں ہیں، اس میں کچھ ہم بھی برابر کے شریک ہیں. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، بھکاری کی، گداگری کی حوصلہ شکنی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر مسلمان کو اللہ رب العزت اچھی سوچ، اچھی سمجھ عطا فرمائے. ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اللہ رب العزت عزت کی روزی اور رزق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.